مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ جمعہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، اور یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اس جمعہ کو بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یاد ہے نا؟ تاریخ کا مطالعہ اور خصوصاً اسلام کے تاریخ کا مطالعہ بے انتہا ضروری ہے۔ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کے پاس اپنے اسلاف کی تاریخ موجود نہ ہو۔ ہسٹری بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ کیا کریں گے؟ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری حقیقی تاریخ سے غافل رکھ کر غلط تاریخ بتائی جائیں گی، ان کو پڑھایا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا۔ پھر ہمارے ہی بچے ہمارے اکابرین کو، ہمارے اسلاف کو، صحابہ کی اولاد کو گالیاں دیں گے، اور ہو رہا ہے یہ دور وہی چل رہا ہے کہ ہم سے اللہ کے رسول نے فرمایا بھی کہ قیامت سے پہلے 15 باتیں ضرور پیش آئیں گے۔ اس میں سے ایک یہ کہ اگلے لوگ پچھلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ معلوم نہیں ہے نا کون ہے وہ، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، نہیں معلوم ہے، اور ہمیں معلوم کرنے کا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ لوگ یہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہسٹری پڑھنے کا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا ہسٹری پڑھا کرے، اسلام کی تاریخ پڑھا کرے۔ تاریخ اسلام کے عنوان پر کئی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مارکیٹ سے حاصل کرے اور اسے پڑھے، اچھا لگے گا اور ایمان بھی تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ۔ 2.5 سال تقریباً انہوں نے خلافت کی، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا۔ اعلان کر چکے کہ میرے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوں گے، اور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تقریباً 10 سے 10.5 سال تک ان کا دور خلافت رہا۔ بہت اعلیٰ پیمانے پر کئی ممالک فتح ہوتے گئے، کئی علاقے فتح ہوتے گئے،
اور مال غنیمت کی فراوانی، سونا اور چاندی کے ڈھیر لگنے لگے حضرت کے دور خلافت میں۔ پھر ایک یہودی یا مجوسی غلام ابو لولو، اس نے فجر کی نماز کے وقت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ایک محرم الحرام کو حضرت جام شہادت نوش فرما گئے۔ اسلام کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے، اسلام کا سال جہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہاں پر سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے۔ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، اس معاملے کو ایک شورا کے درمیان میں ڈال دیا۔ اس کی تفصیل گفتگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عنوان پر آ چکی ہے۔ تو سارے جو شورا تھے، کمیٹی تھی، ان کمیٹی والوں نے آپس میں بیٹھ کر حضرت عثمان غنی کو طے کیا کہ حضرت عمر بن خطاب کے بعد رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلافت پر آئے تو الحمدللہ تقریباً 12 سال یا 12.5 سال تک ان کی خلافت کا دور رہا۔ سب سے لمبا خلافت راشدہ کا جو دور ہے حضرت عثمان غنی کا ہے۔ کس کا ہے؟ ان کے دور میں بھی 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت چلی گئی، کئی علاقے ممالک فتح ہو گئے، دائرہ اسلام بڑھتا گیا، اور کئی نئی چیزیں ان کے دور خلافت میں پیش آئی جو انہوں نے ایجاد کی ہے، یہ الگ عنوان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی 18 ذی الحجہ کو اسلامی سال کا اختتام جہاں پر ہوتا ہے، جس مہینے پر ہوتا ہے، وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ دیکھیں نا کیا زبردست تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی، زبردست قربانی، اور اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کی قربانی ہو گئی، قبول ہو گئے۔ اور اسلامی سال کا جب آغاز ہوتا ہے، وہاں پر بھی 1 محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور اسی مہینے میں 10 محرم الحرام کو حضرت نواس رسول حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ دو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، دو بڑے بڑے قربانیاں پیش آئی ہیں، اسلام کی ابتدا میں بھی، اسلامی سال کے ابتدا میں بھی، اور اسلامی سال کے اختتام پہ بھی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ قربانی مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ آج ہم جی چراتے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی دینے سے جی چراتے، حالانکہ ہم سے قربانی پہلے کے زمانوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح قربانی نہیں مانگی جاتی۔ بولو، مانگی جاتی ہے؟ نکلے تو آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، یہ حال تھا، بلکہ زیادہ تر امید یہ تھی کہ شہید ہو جائیں گے۔ جوان صحابی بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، جو معذور ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، معذور ہیں، پیر سے چلا نہیں جا رہا ہے، لنگڑتے ہوئے غزوہ احد میں شریک ہو گئے، اور کہنے لگے اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹانا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کے شہادت کے بعد ان کا جنازہ مدینے میں لانے لگے تو اونٹ آنے کو تیار نہیں تھا۔ صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، سب کا اونٹ مدینے کی طرف رخ کر سکتا ہے، لیکن عمرو بن جموح کا اونٹ کیوں رخ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، جائزہ لیا تو ان کے اہلیہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ مدینے سے اس جنگ پہ آتے وقت میں کچھ کہا تھا؟ کہا کہ ہاں کہا تھا۔ انہوں نے یہ جملہ کہا اور اللہ سے دعا کی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ اونٹ کبھی نہیں لوٹیں گا۔ ان کو اسی میدان میں دفنایا گیا۔ یہ جذبہ تھا قربانی دینے کا اللہ کے نام پر، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان کس کی ہے؟
جب ان کی جانیں اللہ کی امانت ہیں، ان کی جانیں پر اللہ کا حق ہے، تو ہماری جانوں پر کس کا حق ہے؟ بولو۔ آج ملک ہندوستان میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح پتلا اور ایک دم سستا ہو گیا ہے، جس کا جی چاہے اس کو بہا دو، جہاں جی چاہے وہاں پر مسلمانوں کے خون کو بہا دو، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ کسی کا دماغ پھر گیا، ہاتھ میں ظالمانہ ہتھیار ہے اور نکل پڑا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر، کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، اور سیدھا ہاتھ سے اس کو شوٹ کر کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ میڈیا پھر بھی خاموش ہے۔ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں نہیں تو وہاں صحیح، اللہ کے سامنے تو کھڑا ہونا ہے نا، یہاں نہیں تو یہ کہاں، دور دور نہیں، ادھر ہی ہو رہا ہے، اپنے علاقے میں سب کچھ، سب کے نظروں کے سامنے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ مسلمانوں کا خون بالکل سستا ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ مسلمانوں کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو قائم اور تھمایا ہوا ہے، اور آپ مسلمانوں کو مٹانے چلے ہیں۔ لیکن کیا کرے، وہ بھی جانتے ہیں کہ جب مسلمان ہی اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھے ہیں تو پھر ہمارا کیا قصور ہے۔ مسلمان خود اپنی حیثیت کو، اپنی طاقت کو اور اپنے وقار کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہی زندگی مسلمان گزارتا ہے جو غیر گزارتے، کوئی فرق نظر نہیں آتا، کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفر اور ایمان دونوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بولو مجمع میں خود بھی اپنے آپ پر سب کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹتی ہے اور کتنی نمازوں کی پابندی ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا یہ پیغام دیتا ہے ہمیں کہ تلوار کے سائے میں، تیر کے برسات میں بھی ہو اور نیزوں کے دھار پہ بھی ہو، نماز نہیں چھوڑی جاتی۔ اور میرا بچہ بیمار تھا، گھر میں شادی تھی، گھر میں جنازہ تھا، اور گھر میں پروگرام تھا، گھر میں مہمان آئے تھے، میرے سر میں درد تھا اور میرے پیر میں درد تھا، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے بہانے، مالک مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا، کمپنی میں مجھے چھٹی نہیں ملتی ہے، یہ سارے بہانے اللہ کے سامنے چلیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اجازت تھی اس لمحے میں، اس گھڑی کے اندر نماز چھوڑنے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایسے حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ پیغام دیا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے ایسے وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے، تو اس کے بعد تمہارے لیے کون سی جگہ بچتی ہے جہاں پر تم نماز کو چھوڑ سکتے؟ نہیں کر سکتے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے۔ ان کو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے جو دارالخلفاء ہیں، جو مرکز ہے اسلام کا، مدینے سے کوفہ کی طرف منتقل کیا۔ 4-6 مہینے تک کچھ مدینے کے اندر مرکز رہا اسلام کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مرکز منتقل کیا گیا کوفہ کی طرف۔ حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے مرکز کو بدلا گیا۔ کوفہ میں حضرت کی خلافت بہترین چل رہی تھی، لیکن دور فتنے کا تھا، سازشوں کا دور چل رہا تھا حضرت کے خلاف بھی۔ پھر بیچ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، اور کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت ہے۔ عالم اسلام کے خلیفہ حضرت علی تھے، اسی عالم اسلام کے دائرے کے اندر ملک شام آتا تھا، اس علاقے کے گورنر حضرت امیر معاویہ تھے، لیکن خلیفہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ دونوں کے بیچ میں ایک واقعہ ہوا جس کو واقعہ صفین، جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان دونوں کا کہنا، حضرت امیر معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ جو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے باغی لوگ ہیں، بلوائی لوگ جو لوگ ہیں، قاتلان عثمان جو ہیں، ان کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، ان کا جلدی سے بدلہ لیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تو خلافت پر میں ابھی بیٹھا ہوں،
اور فوری طور پر ایسے سخت معاملات کا فیصلہ اگر کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بغاوت کی آگ اور بھڑک جائے، اسی لیے تھوڑا انتظار کرے، بعد میں یہ فیصلہ کروں گا۔ یہ اسی جو اجتہاد کے اندر دونوں میں کیا ہو گئی، جنگ ہو گئی، جس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ اس میں ہمیں زیادہ لب کشائی اور گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کا دونوں کا آپس کا اختلاف تھا، لیکن محبت دونوں میں بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا گیا۔ فجر کی نماز کے لیے نکلے تھے، اس وقت میں خنجر مارا گیا، حضرت شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ بنے۔ پھر جنگ چھڑی، جنگ کا اعلان ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا، بہت بڑے بہادری کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی کہ میرے بیٹے سے اللہ ایسا کام لیں گے جو دو قوموں کے درمیان صلح کرائیں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بذات خود اپنے اختیار سے اپنے خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے پورے عالم اسلام کے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ کس نے دیا وہ ایک الگ قصہ ہے، کوفہ والوں نے زہر دے کے شہید، ان کو بھی بہت ستایا گیا، ان کو بھی، اس لیے کہ عالم اسلام کی بڑھتی ترقی کو دیکھ کر منافقوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو ایسے سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو چین سے جینے نہیں دیتے تھے۔ وہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت حسن نے اپنی خلافت کو امیر معاویہ کے سپرد کیا، وہاں پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ خلافت راشدہ کیا ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی تھا کہ خلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت کا جو زمانہ ہے 30 سال تک رہے گا، اور 30 سال کا عرصہ جو خلافت کا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے خلیفہ ہیں۔ اب پورے عالم اسلام کا جو مرکز ہے اسلام کا وہ کیا بنا؟ ملک شام بنا۔ ابھی 4 علاقے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کو سمجھ میں آئیں گا۔ تاریخ بڑی گہری ہے، کئی علاقوں کے عجیب و غریب اس میں نام آتے ہیں، آپ کو سن کے یاد بھی نہیں ہوں گا، اسی لیے میں کہتا ہوں تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ میں آئیں گا۔ پکچر دیکھنے کا زمانہ ہے، 3 2 گھنٹے جب لگاتے ہیں نا، تو اتنا گھنٹہ روزانہ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ تاریخ کے مطالعے میں لگاؤ۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی ایک کتاب ہے تاریخ اسلام کے 3 جلدوں پر، اسے خریدے اور اسے پڑھے، شروع سے لے کے آخر تک آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی کیا تاریخ ہے۔ تو 4 علاقے کے نام اپنے ذہن میں آپ یاد رکھیں۔ ایک ہے مدینۃ المنورہ، دوسرا مکۃ المکرمہ، اور تیسرا ملک شام، اور چوتھا ہے کوفہ۔ کوفہ بصرہ قریب تھے، وہ عراق کے علاقے میں آتے تھے۔ تو ملک شام پر اسلامی حکومت تھی حضرت امیر معاویہ کی۔ وہ انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید بن امیر معاویہ کو خلافت سپرد کر دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ یزید خلافت کا مستحق نہیں تھا، یزید خلافت کا مستحق نہیں تھا، کئی غلطیاں ہو گئی اس سے، اور یزید کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ لاکھوں کروڑوں درجہ مستحق تھے اس بات کے کہ وہ عالم اسلام کے خلیفہ بنے، لیکن یزید کو خلیفہ بنایا گیا۔ لوگوں کی زبانیں کھل گئی، لوگوں کو اعتراض کا موقع مل گیا، وہاں سے بغاوت کی آگ کھل گئی کہ اب یہاں سے خلافت مشورے پر نہیں وراثت پر چلیں گی۔ لوگوں کا یہاں پر کیا ہو گیا، زبانیں کھلنے لگ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ 3 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت میں مدینے میں تھے۔ یزید جیسے خلیفہ بنا تو اس نے ولید ابن عتبہ اس کو گورنر بنایا مدینۃ المنورہ کا، اور اس سے کہا کہ جا کر سب سے اپنے ہاتھوں پر بیعت لو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ولید ابن عتبہ نے بلایا اور کہا کہ تمہیں مجھے میرے ہاتھ پر یزید کے نام پر بیعت لینا ہے، شپت لیتے نا وہ لینا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ تم خلیفہ ہو۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا، مجھے ایک دن کی مہلت دو۔ رات ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے ماں اہل و عیال کے مدینۃ المنورہ سے رات میں دوسرا شاہ راہ جو عام راستہ تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل کر مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے، پہنچے نہیں۔ ان کی تلاش میں ولید ابن عتبہ نے لشکر روانہ کیا لیکن وہ ملے نہیں۔ تو اسی افراتفریق میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ کسی کی توجہ نہیں گئی، اسی لیے حضرت کو موقع ملا، وہ بھی دوسرے دن رات کے اندر اپنے ماں اہل و عیال کے اپنے گھر والوں کو لے کر مدینۃ المنورہ سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی تھے، لیکن وہ یزید کا خط تھا ولید ابن عتبہ کو کہ عبداللہ ابن عمر کو فورس نہ کیا جائے، انہیں مجبور نہ کیا جائے تمہارے ہاتھ پر خلافت بیعت کرنے کا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کبھی بھی خلافت کا دعویٰ کیا ہی نہیں اور کبھی خلافت کا اظہار کیا ہی نہیں، اپنے ارادے کا اور اپنی چاہت کا اظہار کیا ہی نہیں، اسی لیے ان کو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ دعویٰ کریں گے، لوگ بغاوت کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے ان کو زبردستی نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں مکۃ المکرمہ میں ایک ساتھ داخل ہو گئے۔ مکہ میں حارث بن خالد کی گورنری چل رہی تھی، وہ یزید کی طرف سے حارث بن خالد بنا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی مکہ میں داخل ہو گئے، لوگ جوک در جوک ان کے ہاتھوں پر بیعت ہونے لگے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اور حضرت حسین کے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر زیادہ تر لوگوں نے بیعت کی، تعداد بڑھتی گئی مکہ کے زمانے میں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حارث بن خالد کو پکڑا اور قید کر کے اس کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ جو یزید کا گورنر تھا حارث بن خالد، اس کو قید کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے اور عبادت میں رہتے تھے۔ یزید کے طرف سے جو مدینے میں گورنر ہے ولید بن عتبہ، اس کو پیغام آیا، اس کو خط آیا کہ اپنا لشکر ایک روانہ کرو مکۃ المکرمہ کی طرف اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو وہاں سے پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ اور پیروں میں زنجیر ڈال کر لے کر آنا، اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دینا۔ یہ یزید کی طرف سے ولید ابن عتبہ کو پیغام آیا، اس نے فوراً ایک لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے مکہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی باہر آئے اور باہر آ کر مدینے سے آنے والے لشکر کے ساتھ میں مقابلہ کیا اور اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو فتح عطا فرمائی اور اس کا جو لشکر کا سپہ سالار تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر فاتح ہو گئے۔ اب مکہ والے مطمئن ہو گئے کہ مکہ کے اندر خلافت یزید کی نہیں ہے، مکہ میں خلافت کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہے۔ آج کے سیاسی حالات سے آپ یہ الفاظ کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہی ملک ہے لیکن ایک ملک کے اندر جو پی ایم ہے وہ کوئی اور ہے، لیکن کسی علاقے میں کسی اور پارٹی کی کیا ہے حکومت چل رہی ہے۔ تو ایسے حضرت عبداللہ بن زبیر کیا ہو گئے؟ مکۃ المکرمہ کے والی بن گئے، حالانکہ ان کا ارادہ مکہ پر حکومت کرنے کا نہیں تھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم مکہ والے اور میں خود ہم سب کیا نہیں کرتے، یزید کی خلافت کو نہیں مانتے، ہمیں نہیں ماننا ہے، بس اتنا ہی مقصد تھا۔ حضرت حسین کو بھی فورس نہیں کیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کے گھر والوں کو بھی نہیں زور دیا۔ پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ سارے صحابہ جو مدینۃ المنورہ میں تھے یہ بعد میں مکۃ المکرمہ کے اندر آ گئے۔ اب کوفہ والے، جو کوفہ والے تھے وہاں پر نعمان بن بشیر، یہ صحابی ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی وہاں پر گورنر تھے کوفہ کے اندر، یزید کی طرف سے بنے ہوئے تھے لیکن اچھے تھے، نرم مزاج کے تھے۔ کوفہ کے اندر کوفیوں نے یزید کے بنائے ہوئے گورنر پر ہاتھ پر بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ بہت سارے امیر معاویہ کے چاہنے والے تھے، انہوں نے بیعت لے لی، لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے کوفہ میں جو حضرت علی کے چاہنے والے تھے اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے چاہنے والے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ وہ بار بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ کی طرف خط روانہ کرتے تھے، حضرت آپ آ جائیے اور جلدی آ جائیے، ہم آپ کے ابا کے ساتھ
مل کر کئی جنگیں لڑی ہیں, حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگیں لڑی ہیں, ہم نے آپ کے ابا کا ساتھ دیا ہے, ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے. آپ ادھر آئیے, ہم نعمان بن بشیر کو قتل کریں گے اور ہم آپ کو گورنر بنائیں گے, خلیفہ بنائیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے آپ خلیفہ بنیں, یزید خلیفہ بننے کا مستحق نہیں, آپ خلیفہ بنیں. یہ ایسے خط آنے لگے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12,000 سے زائد خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. کہاں سے؟ بولو. کوفہ سے آئے. ایک دو نہیں, کتنے؟ تو انسان تو سوچے گا نا. حضرت نے پھر ارادہ بنا لیا کہ اب مجھے کوفہ جانا ہے, کیونکہ باطل کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے مر جانا بہتر ہے. باطل کی غلامی قبول کرنے سے مر جانا بہتر انہوں نے سمجھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ پختہ کر لیا, اپنے گھر والوں سے کہا کہ تیاری کرو, اب ہم کو کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے. جیسے ہی ان کے ارادے کا اظہار لوگوں کے سامنے آیا, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, اس صحابی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور انہیں سمجھاتے کہ حضرت مت جاؤ, کوفی لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں, بڑے بے وفا لوگ ہیں, انہوں نے دیکھا نا کہ آپ کے ابا کے ساتھ کیا, آپ کے بھائی کے ساتھ کیا 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 ہے, وہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں, دیکھو میرے پاس 12,000 خط آئے ہیں اور میں کیسے نہ جاؤں, اگر وہ اعتماد کے قابل نہ ہوتے تو اتنے خط مجھے روانہ نہ کرتے. بار بار ان کو سمجھایا جاتا. پھر اخیر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, بس اتنی حد تک میں نہیں جاتا, ابتدا میں میں نہیں جاتا, میرا قاصد حضرت مسلم بن عقیل, حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں. ابو طالب کے 3 بیٹے, حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت جعفر بن ابی طالب, علی بن ابی طالب, جعفر بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب, یہ 3 بیٹے رضی اللہ عنہم, یہ 3 بیٹے حضرت علی کے ساتھ میں ملا کے چچا ابو طالب کے ہیں. یہ 3 بیٹوں میں سے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین اور حضرت عقیل کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کے چچا زاد بھائی ہے. ان کو قاصد بنا کر روانہ کیا کہ تم جاؤ, کوفہ کا حال دیکھو, یہ خط جو آ رہے صحیح ہے, اعتبار کے قابل ہے کہ لوگ واقعتاً چاہتے ہیں کہ میں کوفہ کی طرف آؤں, اگر ایسا ہے تو مجھے وہاں سے خط روانہ کرنا اور میرے نام پر سب سے بیعت لینا, کہ جو مجھ سے بیعت کریں گا گویا کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی ہے. حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا, ان کے ساتھ میں ان کے 2 بچے بھی بزید ہو کر روانہ ہو گئے. وہ نہیں چاہتے تھے لے جانا, لیکن معصوم بچے ان کے ساتھ میں کیا ہو گئے, روانہ ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں گئے. جب کوفہ میں گئے تو جا کر دیکھا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ان کے ساتھ میں جمع ہو گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی دن میں 12,000 سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کیا کر لی, بیعت لے لی. خوش ہو گئے, کوفہ ہمارے تابع ہے, کوفہ ہمارے اعتماد میں ہے. تو فوراً انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط روانہ کیا کہ حضرت جو خط آئے تھے وہ صحیح ہے اور یہاں کے لوگ واقعتاً ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے, اور ایک ہی دن میں 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اگر آپ آئیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا, اب دیر نہ کیجیے, جلدی. یہ خط حضرت حسین کو پہنچا رضی اللہ عنہ. جب ملا بہت خوش ہو گئے. 3 ذی الحجہ کو مکۃ المکرمہ سے حضرت روانہ ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عباس یہ سمجھا رہے ہیں کہ حضرت اگر آپ کو جانا ہی ہے تو ابھی 7-8 دن کے بعد حج کا زمانہ ہے, لوگ دور سے یہاں آ رہے ہیں اور آپ یہاں سے باہر جا رہے ہیں, ایسا کر لیجئے کہ حج کا زمانہ ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ چلے جائیے. حضرت نے کہا کہ اب میں اس بات میں دیر نہیں کروں گا. یہ اصل بات کیا ہے پتہ ہے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی تھی نا, جو پیشن گوئی دی تھی کہ میرے نواسے کے ساتھ یہ ہوگا, یہ ضرور ہو کر رہے گا, چاہے ساری دنیا اس کو روکے, چاہے ساری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے. حالانکہ سب سمجھا رہے ہیں حضرت کے چاہنے والے, مت جاؤ, خطرہ محسوس ہو رہا ہے. لیکن جیسے حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا, روانہ ہو گئے 3 ذی الحجہ کو. اب مسلم بن عقیل کی بیعت چالو ہے, جاری ہے وہاں پہ. تو ان کی خبر فوراً ایک شخص ہے عبداللہ, وہ حضرت نعمان بن بشیر جو وہاں کوفہ کا گورنر تھا, ان کے پاس جا کر سمجھانے لگا کہ دیکھیں یہ مسلم بن عقیل آئے ہیں اور چھپکے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ جائیں اعلان کریں اور اس کو گرفتار کر کے یزید کے پاس روانہ کریں.
حضرت کہنے لگے نعمان بن بشیر، کہا کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتا، جب وہ میرے مقابلے میں آئیں گے تب میں دیکھوں گا، اب تو وہ چھپے ہوئے نا۔ وہ عبداللہ باہر نکلا اور فوراً یزید کو خط لکھا کہ دیکھیں حضرت، کوفہ کی طرف توجہ دیجئے، مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر کوفہ والوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرا رہے ہیں، اگر آپ وقت پر نہ آئیں، آپ نے وقت پر کوئی ایکشن نہ لیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، وہ جب کوفہ میں آئیں گے تو کوفہ آپ کے قبضے سے نکل جائیں گا، اگر کوفہ نکل گیا تو سمجھو کہ آپ کا پورے دائرے اسلام سے آپ کا مرکز ختم ہو جائے گا، جلدی سے آپ کچھ نہ کچھ کیجئے۔ یزید کے پاس خط پہنچا، پریشان ہو گیا، رائے مشورہ لینے لگا کیا کرے۔ تو بصرہ میں یزید کا ایک گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، یہ یزید کا چچا زاد بھائی تھا، یزید کا، یہ زیاد بن ابی سفیان، امیر معاویہ بن ابی سفیان، یہ دونوں سگے بھائی تھے، امیر معاویہ بن ابی سفیان اور زیاد بن ابی سفیان، یہ دونوں سگے بھائی۔ امیر معاویہ کا بیٹا حضرت امیر معاویہ کے لڑکے یزید بن امیر معاویہ اور زیاد کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد، بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا فاسق اور فاجر آدمی تھا، بصرہ پر اس کی گورنری تھی۔ فوراً خط روانہ کیا عبید اللہ بن زیاد کو، یزید نے کہا کہ بصرہ کو اپنا کوئی نائب چھوڑو بصرہ میں، اور وہاں سے نکل کر فوراً کوفہ میں جاؤ اور مسلم بن عقیل کی خبر لو، اور وہاں پر جا کر اپنے لوگوں، جن لوگوں نے حضرت حسین کے نام پر بیعت لی ہے ان کے بیعت کو توڑ دو، جو نہیں توڑے گا انہیں ختم کر دو، اور حضرت حسین کو کوفہ میں آنے سے روک دینا، یہ تمہارا کام ہے، جو تم سے بن پڑتا ہے وہ کر لینا۔ یہ خط جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد کے پاس آیا، اس نے فوراً کیا کیا، بصرہ کو اپنے نائب کے حوالے کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ میں آیا، پتا چلا نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا، ان کے جگہ پر، نعمان بن بشیر کے جگہ پر عبید اللہ بن زیاد گورنر بنا، اور گورنر بنتے کے ساتھ اس نے اعلان کیا جو بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ بہت سارے سخت اعلانات کیے، یہ اعلانات سن کے کوفہ والوں نے بہت زیادہ بزدلی کا اظہار کیا اور مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے، ایسا بھاگے، ایسا چھوڑ کر چلے گئے، اتنی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا کہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تنہا رہ گئے۔ اب ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں، پناہ لینے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دے گا یا کوئی اپنے گھر کے اندر رکھے گا، اس گھر والوں کو بھی اور پناہ دینے والوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب کوئی بھی ساتھ میں نہیں ہے۔ ہانی بن عروہ ایک شخص ہے جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی، بعد میں دونوں گرفتار ہو گئے اور چھت پہ کھڑے رہ کر، چھت کے اوپر لے جا کر دونوں کو، سارے کوفہ والوں کو جمع کر کے دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی کے خاندان والے ہیں، اور ادھر حضرت حسین روانہ ہو چکے ہیں، بیچ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر آئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اب کیا کرے۔ گھر والوں نے کہا کہ ابھی ہم کو ان کا بدلہ لینا ہے، دوبارہ پیچھے لوٹ تو نہیں سکتے، ابھی ہم کو کیا کرنا ہے، ان کا بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ حالانکہ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، اگر جنگ کے ارادے پر جاتے تو اپنی بیوی کو اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتے، یہ تو وہاں پر بیعت لینے کے لیے جا رہے تھے اور خود نہیں جا رہے ہیں۔ مکہ کوفی والوں نے بلایا اور ایک نہیں دو نہیں 12,000 خطوط کے بعد، ان کے بلانے کے بعد حضرت روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی روانہ ہو گئے تو میدان کربلا پر جب پہنچے ہیں وہاں پر حضرت کو، یہ عبید اللہ بن زیاد ہیں، اس نے ایک لشکر تیار کیا، لشکر تیار کر 4,000 کا لشکر تیار کر حضرت کے تعاقب کے اندر کربلا کے میدان میں بھیج دیا۔ وہاں پر ایک دریا ہے، دریائے فرات نام کی، اس دریا پر سب سے پہلے قبضہ کر دیا گیا، وہاں پر پانی بند ہو گیا۔ وہاں پر کیا ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا۔ اب سامنے لشکر 4,000 کا اور ادھر لشکر 72 کا، کتنے کا، 72 کا۔ اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا عمرو بن سعد بن ابی وقاص، عمرو بن سعد، یہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے سپہ سالار بنایا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی جنگ ہو۔ وہ سامنے آیا اور کہنے لگا کہ کیوں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، اگر یہ کرنا ہوتا تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی،
اب میرے لیے آپ جو ہے تین راستے، تینوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنے کی مجھے اجازت دے دو۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ وہ کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دوبارہ مدینہ جانے کی اجازت دو، کہ میں وہاں جاؤں اور میرے نانا کے جگہ پر وہاں رہ کر پوری زندگی بسر کرو، یا دوسرا یہ کہ میں کسی دشمن کے علاقے میں چلا جاؤں اور وہاں جنگ لڑ کے شہید ہو جاؤں اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ تم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے اجازت دو اس بات کی کہ میں بذات خود یزید کے سامنے جاؤں اور سامنے جا کر آمنے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کروں۔ عمرو بن سعد کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات تینوں مجھے اچھی لگی، لیکن میں بذات خود فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے جس نے گورنر بنا، سپہ سالار بنایا عبید اللہ بن زیاد نے، جو کوفہ کا گورنر ہے، میں اس کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں۔ اس کے سامنے جب بات آئی تو اس نے سختی سے کہا کہ حضرت حسین کو مہلت نہ دی جائے، اگر ان کو تھوڑا بھی موقع مل گیا تو بعد میں بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ فوراً اس نے شمر نام کے ایک کمینے کتے کو کیا کیا، 1000 کا لشکر دے کر حضرت حسین کے تعاقب میں بھیجا اور کہا کہ جاتے کے ساتھ حضرت کے سامنے جنگ چھیڑ دینا۔ جمعرات کا دن تھا، 9 محرم الحرام تھی، صبح کے وقت میں پہنچا، صبح کے وقت میں نکلا تھا، شام کے وقت میں پہنچا، عصر کے قریب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ ادھر سے شمر ہے اور عمرو بن سعد ہیں جو دوسرا سپہ سالار جو پہلا بنا ہوا تھا، دونوں کھڑے ہیں، حضرت حسین سے کہہ رہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ 1 دن کی مہلت دے دو۔ شمر کہنے لگا ٹھیک ہے، 1 دن کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے، ہم انتظار کریں گے۔ جب دوسرا دن آیا، جمعہ کا دن، 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا دن آیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو جھک نہیں سکتے۔ تمام اپنے لشکر کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ انہیں دشمنی مجھ سے ہے، مسئلہ مجھ سے ہے، پرابلم مجھ سے ہے، آپ یہاں سے میری طرف سے اجازت ہے چلے جائے، اور آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں، بلکہ انہیں اچھا لگے گا کہ میں تنہا رہ جاؤں گا، تو آپ چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا ہے کہ بیچ میدان میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائے، ہم نے آپ کا ساتھ اس لیے دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جینے میں بھی آپ کے ساتھ میں رہیں گے اور مرنے میں بھی آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ حضرت نے پھر لشکر کی تیاری کی، جنگ کی تیاری کی، لشکر کو تیار کیا، دائیں طرف زہیر کو اور بائیں طرف حبیب کو، اور سامنے حضرت عباس جو علمدار جس کو لقب ملا اور جس کو یاد کیا جاتا ہے علمدار کے نام سے، حضرت عباس سامنے ہیں، حضرت حسین ان کے پیچھے ہیں۔ ایک ایک مبارزہ کی جنگ شروع ہو گئی، وہاں سے ایک، یہاں سے ایک، کوفیوں کے اتنے قتل کر دیے گئے۔ شمر نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ رہا نا تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر والے سارے لشکر کو ختم کر دیں گے، حملہ کرو۔ تمام کے تمام لشکر والوں نے ایک ساتھ تیر برسایا۔ 43 گھوڑ سوار تھے اور 30 پیدل تھے، 72 کا لشکر تھا، اور عورتیں وہاں پر خیمے میں خیمہ زن تھی، بچے بھی ساتھ میں تھے۔ وہاں سے تیر آئے اور تیر کی وجہ سے گھوڑے سب کے سب ختم ہو گئے، اور جتنے 43 گھوڑے پر سوار تھے وہ پیدل آ گئے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ شہید ہونے والے کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ آل رسول تھے، ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ ایک کے مقابلے میں جب 50 آئیں گے تو سوچو نا کیا مقابلہ ہوگا، ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے۔ سورج ڈھل گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا زہیر جا کر شمر سے کہو نماز کا وقت ہوا، جنگ کو روک دے، نماز پڑھنی ہے۔ جب زہیر گئے شمر سے کہنے لگے کہ حضرت حسین کہہ رہے نماز کا وقت ہوا، نماز کی اجازت دو، جنگ کو روک دیا جائے۔ شمر کہنے لگا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، اگر تم نماز پڑھو گے نماز بھی ہم قتل کر دیں گے۔ حضرت زہیر آئے اور کہنے لگے کہ حضرت وہ تو نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ادھر آ ستم کر تو ہنر آزمائے، ادھر آ ستم گر تو ہنر آزمائے، تو تیر آزمائے میں جگر آزماؤں۔ دیکھتے ہیں تلوار کے سائے میں لشکر کے 2 حصے کیے، ایک لشکر دشمنوں سے لڑ رہا ہے اور حضرت حسین نے نماز کی نیت باندھی۔ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، خون سے چھنی ہے جسم، پورے جسم سے خون بہ رہا ہے، خون سے وضو کیے اور زمین کے مٹی سے تیمم کیا ہے، اور بارش ہو رہی ہے، کس کی؟ تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور ایسی حالت میں اللہ اکبر جب کہا ہوگا اور زمین کے تحت الثری تک کیا ماحول بنا ہوگا اور کیا چیخی ہوں گی زمین، اور آسمان میں فرشتوں کا کیا کوہرام مچا ہوگا، ایسی حالت میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کو بولو
جن گھرانے کے صدقے نماز ملی ہے وہ گھرانے والوں کا یہ حال ہے کہ میدان کربلا میں جنگ کے موقع پر موت سامنے کھڑی ہے، نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم تھوڑی تھوڑی بات پر ہم نماز کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. آج ارادہ کریں، اگر آپ سچ مچ کے حسین کے ماننے والے ہیں، اگر آپ سچ مچ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہیں، تو آج مجھ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ موت تک کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھا کر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم موت تک کبھی بھی نماز، بولو زور سے، نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ مر جائیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے. بعد میں اخیر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. واقعہ بڑا لمبا ہے، ایک ایک قصہ کس کو کب کیسے کیسی حالت میں شہید کیا گیا کتابوں میں موجود ہیں. ان کو شہید کرنے کے بعد شمر کم بخت نے اعلان کیا کہ جاؤ حضرت حسین کے گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دو. کوئی آگے نہیں بڑھا، وہ نالائق خود آگے بڑھا اور بڑھ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دیا. ان کے سر مبارک کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. وہاں سے وہ سر مبارک وہاں سے ملک شام یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. یہ نواسے رسول جس کے ہونٹوں کو اللہ کے رسول نے چوما، جس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر پیار کیا ہو، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ میری امت میرے نواسی کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت حسین نے کہا بھی تھا کہ اگر آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر گدھا بھی زندہ ہوتا تو عیسائی لوگ ان کی حفاظت کرتے، اس گدھے کی حفاظت کرتے. ارے تم کیسے مسلمان ہو اور تم کیسے امتی ہو؟ آل رسول اور نواسے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیے جا رہے ہو. یہ سارا قصہ پیش آ گیا. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے نا، یہ دشمنان اسلام اور دشمنان آل رسول کو بھی اللہ رب العزت نے چھوڑا نہیں ہے. ان کا بھی بہت زیادہ دردناک انجام ہو گیا ہے. اور آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھی ہیں، ہم یزید کے ساتھی نہیں ہیں. ہم حسین کے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہیں گے، اور یزید کے ساتھی نہیں ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں رہیں گے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیچ میں جگہ خالی ہے، سب مکمل کریں اور جلدی سے سنتیں پڑھ لیں.
یہ خط حضرت حسین کو پہنچا رضی اللہ عنہ. جب ملا بہت خوش ہو گئے. 3 ذی الحجہ کو مکۃ المکرمہ سے حضرت روانہ ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس یہ سمجھا رہے ہیں کہ حضرت اگر آپ کو جانا ہی ہے تو ابھی 7-8 دن کے بعد حج کا زمانہ ہے، لوگ دور سے یہاں آ رہے ہیں اور آپ یہاں سے باہر جا رہے ہیں، ایسا کر لیجئے کہ حج کا زمانہ ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ چلے جائیے. حضرت نے کہا کہ اب میں اس بات میں دیر نہیں کروں گا. یہ اصل بات کیا ہے پتہ ہے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی تھی نا، جو پیشن گوئی دی تھی کہ میرے نواسے کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ضرور ہو کر رہے گا، چاہے ساری دنیا اس کو روکے، چاہے ساری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے. حالانکہ سب سمجھا رہے ہیں حضرت کے چاہنے والے مت جاؤ، خطرہ محسوس ہو رہا ہے. لیکن جیسے حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا، روانہ ہو گئے 3 ذی الحجہ کو. اب مسلم بن عقیل کی بیعت چالو ہے، جاری ہے وہاں پہ. تو ان کی خبر فوراً ایک شخص ہے عبداللہ، وہ حضرت نعمان بن بشیر جو وہاں کوفہ کا گورنر تھا، ان کے پاس جا کر سمجھانے لگا کہ دیکھیں یہ مسلم بن عقیل آئے ہیں اور چھپکے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جائیں، اعلان کریں اور اس کو گرفتار کر کے یزید کے پاس روانہ کریں. حضرت کہنے لگے نعمان بن بشیر، کہا کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتا، جب وہ میرے مقابلے میں آئیں گے تب میں دیکھوں گا، اب تو وہ چھپے ہوئے نا. وہ عبداللہ باہر نکلا اور فوراً یزید کو خط لکھا کہ دیکھیں حضرت، کوفہ کی طرف توجہ دیجئے. مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر کوفہ والوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرا رہے ہیں. اگر آپ وقت پر نہ آئیں، آپ نے وقت پر کوئی ایکشن نہ لیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں. وہ جب کوفہ میں آئیں گے تو کوفہ آپ کے قبضے سے نکل جائیں گا. اگر کوفہ نکل گیا تو سمجھو کہ آپ کا پورے دائرے اسلام سے آپ کا مرکز ختم ہو جائے گا. جلدی سے آپ کچھ نہ کچھ کیجئے. یزید کے پاس خط پہنچا، پریشان ہو گیا، رائے مشورہ لینے لگا کیا کرے. تو بصرہ میں یزید کا ایک گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد. یہ یزید کا چچا زاد بھائی تھا. یزید کا یہ زیاد بن ابی سفیان، امیر معاویہ بن ابی سفیان، یہ دونوں سگے بھائی تھے. امیر معاویہ بن ابی سفیان اور زیاد بن ابی سفیان یہ دونوں سگے بھائی. امیر معاویہ کا بیٹا حضرت امیر معاویہ کے لڑکے یزید بن امیر معاویہ اور زیاد کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد. بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا فاسق اور فاجر آدمی تھا. بصرہ پر اس کی گورنری تھی. فوراً خط روانہ کیا عبید اللہ بن زیاد کو. یزید نے کہا کہ بصرہ کو اپنا کوئی نائب چھوڑو بصرہ میں، اور وہاں سے نکل کر فوراً کوفہ میں جاؤ اور مسلم بن عقیل کی خبر لو، اور وہاں پر جا کر اپنے لوگوں جن لوگوں نے حضرت حسین کے نام پر بیعت لی ہے ان کے بیعت کو توڑ دو، جو نہیں توڑے گا انہیں ختم کر دو، اور حضرت حسین کو کوفہ میں آنے سے روک دینا. یہ تمہارا کام ہے، جو تم سے بن پڑتا ہے وہ کر لینا. یہ خط جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد کے پاس آیا، اس نے فوراً کیا کیا، بصرہ کو اپنے نائب کے حوالے کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. کوفہ میں آیا، پتا چلا نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا. ان کے جگہ پر، نعمان بن بشیر کے جگہ پر عبید اللہ بن زیاد گورنر بنا، اور گورنر بنتے کے ساتھ اس نے اعلان کیا جو بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا. یہ بہت سارے سخت اعلانات کیے. یہ اعلانات سن کے کوفہ والوں نے بہت زیادہ بزدلی کا اظہار کیا اور مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے. ایسا بھاگے، ایسا چھوڑ کر چلے گئے، اتنی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا کہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تنہا رہ گئے. اب ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں، پناہ لینے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے. اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دے گا یا کوئی اپنے گھر کے اندر رکھے گا، اس گھر والوں کو بھی اور پناہ دینے والوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اب کوئی بھی ساتھ میں نہیں ہے. ہانی بن عروہ ایک شخص ہے جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی. بعد میں دونوں گرفتار ہو گئے اور چھت پہ کھڑے رہ کر چھت کے اوپر لے جا کر دونوں کو، سارے کوفہ والوں کو جمع کر کے دونوں کو قتل کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی کے خاندان والے ہیں، اور ادھر حضرت حسین روانہ ہو چکے ہیں. بیچ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر آئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اب کیا کرے. گھر والوں نے کہا کہ ابھی ہم کو ان کا بدلہ لینا ہے، دوبارہ پیچھے لوٹ تو نہیں سکتے، ابھی ہم کو کیا کرنا ہے، ان کا بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے.
حالانکہ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں. اگر جنگ کے ارادے پر جاتے تو اپنی بیوی کو اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتے. یہ تو وہاں پر بیعت لینے کے لیے جا رہے تھے اور خود نہیں جا رہے ہیں. مکہ کوفی والوں نے بلایا اور ایک نہیں دو نہیں 12,000 خطوط کے بعد, ان کے بلانے کے بعد حضرت روانہ ہو گئے. اور جیسے ہی روانہ ہو گئے تو میدان کربلا پر جب پہنچے ہیں, وہاں پر حضرت کو یہ عبید اللہ بن زیاد ہیں, اس نے ایک لشکر تیار کیا. لشکر تیار کر 4,000 کا لشکر تیار کر حضرت کے تعاقب کے اندر کربلا کے میدان میں بھیج دیا. وہاں پر ایک دریا ہے, دریا فرات نام کی, اس دریا پر سب سے پہلے قبضہ کر دیا گیا. وہاں پر پانی بند ہو گیا. وہاں پر کیا ہو گیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا. اب سامنے لشکر 4,000 کا اور ادھر لشکر 72 کا. کتنے کا؟ 72 کا. اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا عمرو بن سعد بن ابی وقاص, عمرو بن سعد, یہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے سپہ سالار بنایا ہوا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی جنگ ہو. وہ سامنے آیا اور کہنے لگا کہ کیوں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو, یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو, معاملہ ختم ہو جائے گا. حضرت حسین نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے, اگر یہ کرنا ہوتا تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی. اب میرے لیے آپ جو ہے 3 راستے, تینوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنے کی مجھے اجازت دے دو. عمرو بن سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ وہ کیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دوبارہ مدینہ جانے کی اجازت دو, کہ میں وہاں جاؤں اور میرے نانا کے جگہ پر وہاں رہ کر پوری زندگی بسر کرو. یا دوسرا یہ کہ میں کسی دشمن کے علاقے میں چلا جاؤں اور وہاں جنگ لڑ کے شہید ہو جاؤں اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں. تم مسلمان ہیں, تمہارے ساتھ میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں. اور تیسرا یہ کہ مجھے اجازت دو اس بات کی کہ میں بذات خود یزید کے سامنے جاؤں اور سامنے جا کر آمنے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کروں. عمرو بن سعد کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ بات تینوں مجھے اچھی لگی, لیکن میں بذات خود فیصلہ نہیں کر سکتا. مجھے جس نے گورنر بنا, سپہ سالار بنایا عبید اللہ بن زیاد نے, جو کوفہ کا گورنر ہے, میں اس کے سامنے بات رکھتا ہوں. اس کے سامنے جب بات آئی تو اس نے سختی سے کہا کہ حضرت حسین کو مہلت نہ دی جائے. اگر ان کو تھوڑا بھی موقع مل گیا تو بعد میں بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آ سکتے ہیں. فوراً اس نے شمر نام کے ایک کمینے کتے کو کیا کیا, 1,000 کا لشکر دے کر حضرت حسین کے تعاقب میں بھیجا اور کہا کہ جاتے کے ساتھ حضرت کے سامنے جنگ چھیڑ دینا. جمعرات کا دن تھا, 9 محرم الحرام تھی. صبح کے وقت میں پہنچا, صبح کے وقت میں نکلا تھا, شام کے وقت میں پہنچا, عصر کے قریب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. ادھر سے شمر ہے اور عمرو بن سعد ہیں جو دوسرا سپہ سالار جو پہلا بنا ہوا تھا, دونوں کھڑے ہیں. حضرت حسین سے کہہ رہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو. حضرت نے فرمایا کہ 1 دن کی مہلت دے دو. شمر کہنے لگا ٹھیک ہے, 1 دن کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے, ہم انتظار کریں گے. جب دوسرا دن آیا, جمعہ کا دن, 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا دن آیا, تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو جھک نہیں سکتے. تمام اپنے لشکر کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ انہیں دشمنی مجھ سے ہے, مسئلہ مجھ سے ہے, پرابلم مجھ سے ہے, آپ یہاں سے میری طرف سے اجازت ہے چلے جائے, اور آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں, بلکہ انہیں اچھا لگے گا کہ میں تنہا رہ جاؤں گا, تو آپ چلے جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے. سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا ہے کہ بیچ میدان میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائے, ہم نے آپ کا ساتھ اس لیے دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جینے میں بھی آپ کے ساتھ میں رہیں گے اور مرنے میں بھی آپ کے ساتھ میں رہیں گے. حضرت نے پھر لشکر کی تیاری کی, جنگ کی تیاری کی, لشکر کو تیار کیا. دائیں طرف زہیر کو اور بائیں طرف حبیب کو, اور سامنے حضرت عباس جو علمدار جس کو لقب ملا اور جس کو یاد کیا جاتا ہے علمدار کے نام سے, حضرت عباس سامنے ہیں, حضرت حسین ان کے پیچھے ہیں. ایک ایک مبارزہ کی جنگ شروع ہو گئی, وہاں سے ایک, یہاں سے ایک. کوفیوں کے اتنے قتل کر دیے گئے. شمر نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ رہا نا تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر والے سارے لشکر کو ختم کر دیں گے, حملہ کرو. تمام کے تمام لشکر والوں نے ایک ساتھ تیر برسایا. 43 گھوڑ سوار تھے اور 30 پیدل تھے, 72 کا لشکر تھا, اور عورتیں وہاں پر خیمے میں خیمہ زن تھی, بچے بھی ساتھ میں تھے. وہاں سے تیر آئے اور تیر کی وجہ سے گھوڑے سب کے سب ختم ہو گئے, اور جتنے 43 گھوڑے پر سوار تھے وہ پیدل آ گئے. ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. شہید ہونے والے کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ آل رسول تھے. ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں. ایک کے مقابلے میں جب 50 آئیں گے تو سوچو نا کیا مقابلہ ہوگا. ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے.
سورج ڈھل گیا, نماز کا وقت ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا زہیر جا کر شمر سے کہو نماز کا وقت ہوا, جنگ کو روک دے, نماز پڑھنی ہے. جب زہیر گئے شمر سے کہنے لگے کہ حضرت حسین کہہ رہے نماز کا وقت ہوا, نماز کی اجازت دو, جنگ کو روک دیا جائے. شمر کہنے لگا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے, اگر تم نماز پڑھو گے نماز بھی ہم قتل کر دیں گے. حضرت زہیر آئے اور کہنے لگے کہ حضرت وہ تو نماز کی اجازت نہیں دے رہے. حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ادھر آ ستم کر تو ہنر آزمائے, ادھر آ ستم گر تو ہنر آزمائے, تو تیر آزمائے میں جگر آزماؤں. دیکھتے ہیں تلوار کے سائے میں لشکر کے دو حصے کیے, ایک لشکر دشمنوں سے لڑ رہا ہے اور حضرت حسین نے نماز کی نیت باندھی. کیا منظر ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. خون سے چھنی ہے جسم, پورے جسم سے خون بہ رہا ہے, خون سے وضو کیے ہیں اور زمین سے تیمم, زمین کی مٹی سے تیمم کیا ہے, اور بارش ہو رہی ہے کس کی, تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اور ایسی حالت میں اللہ اکبر جب کہا ہوگا اور زمین کے تحت الثری تک کیا ماحول بنا ہوگا اور کیا چیخی ہوں گی زمین, اور آسمان میں فرشتوں کا کیا کوہرام مچا ہوگا. ایسی حالت میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کو, بولو جن گھرانے کے صدقے نماز ملی ہے وہ گھرانے والوں کا یہ حال ہے کہ میدان کربلا میں جنگ کے موقع پر موت سامنے کھڑی ہے, نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم تھوڑی تھوڑی بات پر ہم نماز کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. آج ارادہ کریں, اگر آپ سچ مچ کے حسین کے ماننے والے ہیں, اگر آپ سچ مچ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہیں, تو آج مجھ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ موت تک کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھا کر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم موت تک کبھی بھی نماز, بولو زور سے, نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ مر جائیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے. بعد میں اخیر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. واقعہ بڑا لمبا ہے, ایک ایک قصہ کس کو کب کیسے کیسی حالت میں شہید کیا گیا کتابوں میں موجود ہیں. ان کو شہید کرنے کے بعد شمر کم بخت نے اعلان کیا کہ جاؤ حضرت حسین کے گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دو. کوئی آگے نہیں بڑھا, وہ نالائق خود آگے بڑھا اور بڑھ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دیا. ان کے سر مبارک کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا, وہاں سے وہ سر مبارک وہاں سے ملک شام یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. یہ